بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والهداية وأنزل على نبيه القرآن وحفظنا من الرواية سبحان الله وكرمنا بحفظ القرآن والرواية ففيهما كفاية لمن له بصيرة ودراية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. سبحان الله. قال سيد الفقهاء أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وفي رواية توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأن القاسط هو الجابر. حدثني أحمد بن إشكال قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فضيلة المآب مفتي جماعة الجهبج في علم الحديث والفتوى، فضيلة المآب مشايخ الكرام، علماء الكرام، مهمانان गिरामी, सामईन मुकर्रम और मुस्तक़बिल के रोशन सितारों, अल्लाह ज़ुल जलाल हम सबके खालिक व मालिक और राज़िक हैं। उसकी बेशबहा नेमतें हैं जिनको शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। और नेमतों में से तीन नेमतें इंसानियत के लिए बहुत बड़ी नेमतें। इस्लाम की नेमत है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। साहिब कुरान की नेमत है, लक़द मन्न अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद भी नेमत है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। وقال الحق سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. سبحان اللہ. نعمت اس کو کہتے ہیں كل ما ينتفع به ويستلذ، ہر وہ چیز جس کا نفع انسان کو دنیا میں بھی ملے اور اخروی لذتوں کا مستحق ٹھہرایا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن اور اسلام کو نعمت کہا ہے. حقیقت یہ ہے جو ان تین نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ مالک الملک اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت ہی بنا دے. آج ان تینوں نعمتوں میں سے ہماری گفتگو کا محور ایک نعمت ہوگی، وہ ہے صاحب قرآن اور اس کی زبان سے نکلنے والی وہ حکمت و دانائی جس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ قول ہو یا عمل ہو یا تقریر. حدیث کیا ہے اور اس کی عظمت کیا ہے، اور حدیث کی یہ بے مثال اور بے نظیر کتاب صحیح بخاری کے لکھنے والے کون ہیں، اور اس صحیح بخاری کے آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے، یہی وہ چند نکات ہوں گی جس پہ ہماری گفتگو. حدیث کلام کو بھی کہتے ہیں، گفتگو کو بھی کہتے ہیں، نئی چیز کو بھی کہتے ہیں. صحیح بخاری پڑھنے والے بھی روشن چہرے جانتے ہیں. صحیح بخاری میں ہی روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب قیام کرتے وَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، اگر میں بیدار ہوتی تو میرے ساتھ یہ گفتگو کیا. صحیح بخاری کی تکمیل کرنے والے یہ روشن چہرے سنن ابی داؤد میں روایت پڑھ چکے ہوں گے کہ سید المرسلین نے جب بارش آئی تو اپنے بازو کو نیچے کیا اور کپڑا ہٹایا. صحابہ کرام نے سوال کیا، سردار رسول آج یہ آپ نے عمل کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ، یہ میرے رب کے پاس سے نئی نئی آئی ہے، اس لیے میں نے اس رحمت کو اپنے جسم پہ ڈالنا پسند. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیار سے لقب دیا کرتے تھے، ایتھا المحدثہ، بہترین اسلوب سے بات کرنے والا. اس کو بھی محدث کہتے ہیں، اگرچہ یہ ایک الگ اصطلاح ہے. محدث روشن ضمیر انسان کو کہتے ہیں، کثرت سے حدیث پڑھنے اور پڑھانے کی وجہ سے اس کی اکثر رائے درست ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آراء اور اس کے حاشیے تخیلات پہ حدیث کا اثر آ جاتا ہے. یہ حدیث کی سرپرستی کو قبول کرنے والا اور اپنی زندگی کے تمام زاویوں کو حدیث کے حوالے کرنے والا یہ موفق انسان جو ہے، اس کی اکثر رائے صواب ہو. قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ ذو جلال نے اپنی کلام کو بھی حدیث کہا ہے، فرشتوں کی کلام کو بھی حدیث کہا ہے، انبیاء و رسل کے قصص اور ان کی باتوں کو بھی حدیث کہا ہے، اور سید المرسلین کی بات کو بھی حدیث کہا ہے.
ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کے بات میں کون سچا ہو سکتا؟ یہاں مراد قرآن مجید، لیکن اللہ ذوالجلال نے اس کی تعبیر حدیث کے ساتھ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے؟ اس بات سے مراد قرآن مجید ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے تعبیر لفظ حدیث کے ساتھ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اس طرح کی ایک بات بنا کے لیں، ایک آیت بھی نہیں لا سکے. اللہ نے چیلنج کیا. یہاں بھی قرآن مراد ہے، اللہ نے اس کی تعبیر کی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اگر اس بات پر بھی ایمان نہیں ہے تو پھر کس پر ایمان ہے؟ اللہ نے یہاں بھی اپنے کلام کے لیے، قرآن کے لیے حدیث کا رسول وَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. ذرا چھوڑیے نہیں تو اس بات کو جھٹلاتے ہیں، ایسا میں ان کو کھینچیں گے یہاں سے تو شعور نہیں ہو. اللہ نے اپنی کلام کے لیے اپنی حدیث کا رسول. تو ہر وہ کلام جو تقدس و جلالت و عظمت والی ہو، جس کا تعلق اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے، جو اللہ کی صفت ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں فرشتوں کی کلام پر بھی لفظ حدیث کو ہے. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. میرے محبوب آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات نہیں پہنچی. وہ مہمان کون؟ اللہ کے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کی باتوں کو اور قصوں کو بھی حدیث کہا. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے قصہ اور ان کی بات نہیں پہنچی؟ اللہ نے یہ اپنی حدیث کا رسول. اور جب احسن القصص کی بات آئی ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ نے بیان کیا ہے، تو آخر میں کیا فرمایا؟ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. یوسف علیہ السلام کی بات جو ہے، جو اللہ نے بیان کی، کھڑی ہوئی نہیں. اللہ نے سرتاج رسول کی بات کو بھی حدیث کہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے بات کی تو اللہ نے اسے بھی وحی بنا کے اتارا. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب چپکے سے اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے بات کی
یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ ہے. یہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے. ہر لوگ جلالت والی کلام، اب اللہ کی کلام ہو وہ بھی حدیث، فرشتوں کی کلام ہو، انبیاء و رسول کی کلام ہو، آخری پیغمبر کی کلام ہو، اسے حدیث ہے. یہ محدثین نے اپنے پاس سے بات نہیں کری. یہ محدثین جو حدثنا انبانا اخبرنا کے الفاظ ہیں اپنے پاس سے نہیں رہ جاتے. صحیح بخاری پڑھنے والے یہ روشن ضمیر بیٹھے کتاب العلم میں انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے سوال کیا ان من الشجر شجرہ لا يسقط ورقها حدثوني ما هي. میرے صحابہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے. حدثوني مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے. وہ کھجور کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. صحابی لفظ سے بات اور صحابی یہ روایت کرتے ہیں حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث. اللہ کے رسول نے دو حدیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج ولا تصدقوا ولا تكذبوا. بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کرو لیکن تصدیق و تکذیب. امام بخاری کتاب العلم میں بھی یہ روایت لائے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان تكذب الله ورسوله. لوگوں سے وہ بات کیا کرو جو ان کی سمجھ میں آئے. یہ تمہیں پسند ہے کہ ایسی بات تم کرو اور لوگ اس کو جھٹلا دیں اللہ اور اس کے رسول کی بات. تو یہ لفظ نیا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا الا انبئکم باکبر الکبائر. یہ انبانا کے لفظ کو حدیثین کے گھڑے ہوئے نہیں ہیں. میرے صحابہ میں تمہیں خبر نہ ہوا یہ اکبر الکبائر گناہ کون سے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تماثیل. جس گھر میں تماثیل ہوتی ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، اللہ کے نورانی فرشتے وہاں داخل نہیں ہوتے. اللہ الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ وہ جانتے تھے اور ان کے علم میں ہوگا کہ کل کو وہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو اس لفظ سے نفرت کریں گے. اللہ جلال نے ایک نہیں دسیوں مرتبہ قرآن مجید میں اس لفظ کو نازل کیا. یہ اللہ جلال کی طرف سے بھیجی ہوئی نعمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت اور تزکیے کے لیے جو فرامین جاری کرتے ہیں صحابہ کرام نے بھی کیا کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا. قریش کے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول کبھی راضی ہوتے ہیں کبھی ناراضگی میں بھی وہ بات کر سکتے ہیں تو آپ ہر چیز ہی کرتے ہیں. میں نے یہ بات اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں پیش کی. آپ نے فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منه الا الحق واشار الى فی. اللہ کے رسول نے فرمایا لکھو جو بھی میں بولتا ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس زبان سے حق ہے. کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان پہ
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. یہ زبان تو حرکت ہی نہیں کرتی جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا وحی نہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فراہمی جاری کرتے صحابہ لکھتے اور حدیث کی اصطلاحی تعریف بھی یہی کی ہے علماء نے. ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة خلقية او صفة خلقية، ہر وہ بات جس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، ہر وہ عمل جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، اور ہر وہ تقریر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو فَأَقَرَّهُ، اللہ کے رسول نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے، یا آپ نے انکار کر دیا یہ درست نہیں ہے، یا آپ کے اوصاف صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ اس طرح تھا، یا آپ کے اخلاقی رویوں کے بارے میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا حسن اخلاق کیسا تھا، آپ کی حیا کیسے تھی، كان أشد حياء من العذراء في غدرها. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کمالی عورت سے بھی زیادہ حیا والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر ہی نہیں، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں رأیت ابانا یکتب عند انس بن مالک فی زبورہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں ابانا اور وہ حدیث لکھتے ہیں اور آپ اہتمام سے لکھایا کرتے ہیں. سید المرسلین نے جو خطبہ دیا، یمن سے آنے والا ابو شاہ جس کو ایک لفظ کتنا پیارا لگا ہوگا تو اس نے گزارش کر دی اللہ کے پیارے پیغمبر کی باتیں مجھے لکھوا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اکتبوہ لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھو. مسلمانوں کے لیے پریشانی آ گئی، ایتھوپیا اور حبشہ کی طرف جب ہجرت کی ہے، آپ نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کے بھجوایا، خط لکھ کے بھجوایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے تو آپ کے تعاقب میں سراقہ بن مالک جو شریک کرتے ہیں 100 اونٹ حاصل کرنے کے چکر میں جب گھوڑا دس جاتا ہے امان طلب کرتا ہے، کہتا ہے امان مجھے لکھ کے دیجیے. اللہ کے رسول نے وہ امان نامہ لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کنا حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتب، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا ای المدینتین تفتح اولا، پہلے کون سا شہر فتح کیا جائے گا، رومیہ یا قسطنطنیہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ یہ شہر پہلے فتح ہوگا، اور صحابی کہتے ہیں لکھ رہے. آپ مدینے پہنچے ہیں، یہ 4 میل مربع میٹر پر مشتمل شہر ہے، وہاں یہودی بھی رہتے ہیں، اوس اور خزرج بھی ہے، یہودیوں کے قبیلے بھی 3 ہیں، بنو قینقاع ہے، بنو نذیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے 1400 سال ہو گئے، نہ اس سے پہلے وہ بات ملتی ہے نہ بعد میں اس کی مثال ملتی ہے. آپ نے سب سے پہلے دستور لکھا ہے 56 دفعات پر مشتمل فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ. 1400 سال بیت گئے، کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکا. یہودیوں اور عیسائیوں اور مجوسیوں کے دنیا کے اندر بلیورز اور نان بلیورز
جب اکٹھے ہو جائیں تو زندگی بسر کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے لکھوائی، جن میں سے آدھی آرٹیکلز بلیورز کے لیے ہیں اور بقیہ ریمیننگ جو آدھے ہیں وہ نان بلیورز کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 14 معاہدات کیے ہیں اور سارے کے سارے ریٹن ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں، آپ کی پوری زندگی ڈاکومنٹل لائف، ڈاکومنٹ کہتے ہی اس کو ہے جو احاطہ تحریر میں لایا ہے۔ آپ نے 533 فیصلے کیے ہیں اپنی زندگی میں اور سارے کے سارے اللہ کے رسول کے فیصلوں کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ جمع کرنے والے ابن طلال الاندلسی نے وہ سارے کے سارے قضایا جو ہے وہ جمع کیا اور وہ آپ کی ساری حدیث ہے۔ صحیفہ حمام ابن منبہ سے کون واقف نہیں؟ 138 حدیثوں پر مشتمل آج بھی موجود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 معاہدات کیے ہیں اور ایسے ایسے معاہدے کہ دنیا کا قانون وہاں فیل ہو جاتا ہے جہاں سید المرسلین کی گفتگو کو زیادہ کرام نے کرم 104 خط لکھوائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن میں سے ایک خط مالا مال کے اس وقت جو بادشاہ تھا اس وقت انڈیا پاکستان اور یہ سارے ملک جو ایک ہی ہند کہلاتا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو خط لکھا تھا۔ یہ 104 خط جو ہیں الرسالۃ النبویہ کے نام سے ابو جعفر الدوری نے جمع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع 48 آرٹیکل پر مشتمل ہے، جس کی 63 وضاحتیں موجود ہیں۔ یہ ساری حدیث ہے، یہ حدیث کے دشمنوں کی بات کہ حدیث تو 3 صدی میں آئی ہے، اس پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھنے میں تو ایک بڑی بات لگتی ہے، لیکن علمی اور حقیقت کے میدان میں اس بات کا کوئی وزن نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے قرآن میں پیش کر دیا ہے اس کی حقیقت سے آنکھیں کیسے چرائی جا سکتی؟ وَلِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے محبوب اپنے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، اس کا بیان، اس کی تبیین، اس کی توضیح، اس کی وضاحتیں، اس کی جسمی مسائل کو دنیا کو آپ نے سمجھانا ہے۔ تو سب سے بڑا مبین مفصل وہ حدیث ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جو بیان کریں گے آپ کی زبان سے نکلے گی بات وہ حدیث ہے۔ قرآن مجید کا کوئی بھی مفہوم مدعا اس کے معانی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک اور معانی اور مفاہیم کی سرپرستی حدیث نہیں کرے۔ اللہ کے رسول نے سارا قرآن سمجھایا، صحابہ کرام کو سکھلایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ میرے محبوب جو آپ کی طرف اللہ جلال نے اتارا ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ داعی اول حدیث ہے، مبلغ اعظم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے دعوت عمل سے دی تو آپ کا عمل بھی حدیث۔ آپ نے بول کر کوئی فرمان جاری کیا تو آپ کا بول اور آپ کا قول یہ بھی حدیث ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ آئی، کائنات کے اندر دعوت و تبلیغ کا کوئی سلسلہ ہو،
تربیت اور تزکیے کا کوئی بھی طریقہ ہو، اگر حدیث کی سرپرستی نہیں ہے تو اس طریقے اور اس دعوت کی شریعت بھی کوئی قدر نہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ حدیث محلل بھی ہے، محرم بھی ہے۔ پوری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں کہیں یہ چیز حلال ہے، اگر حدیث اس کو حرام کہتی ہے وہ حلال نہیں کر سکتا۔ اگر حدیث کسی چیز کو حلال کہہ دے، پوری کائنات کے اسکالر جمع ہو کے کہتے ہیں یہ حرام ہے، وہ حدیث کے فیصلے کے وقت اس پہ حرمت پہ کوئی مسلمان متفق نہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن اور حکمت و دانائی کی تعلیم اللہ کے رسول ہے، معلم اول حدیث ہے۔ تعلیم کا کوئی بھی شعبہ ہو، تدریس کا کوئی بھی زاویہ ہو، جب تک حدیث کی چھاپ اس میں نہیں ہے، حدیث کی سرپرستی نہیں ہے، وہ تعلیم کا زاویہ اس لائق کی نہیں ہے اس کو تعلیم کا زاویہ کہا جائے جس میں معلم اول کی باتیں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تین بڑے فیصلے یاد کرنے والے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر وہ اپنی منمانی کرے۔ جو ایسا کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے نافرمانی کی اس سے بڑا دنیا میں گمراہ ہونا۔ اور دوسرا فیصلہ اللہ الجلال نے یہ کیا، وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ حدیث کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت کرو گے۔ جو حدیث کو مانتا نہیں ہے وہ کبھی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، وہ گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن سنیے، اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فیصلہ دیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ میرے محبوب تیرے رب کی قسم، یعنی مجھے میری کبریائی عظمت اور تقدس و جلالت کی قسم، میرے محبوب تیری بات کو جب تک کوئی حتمی بات نہ سمجھ لے، آخری بات اور اٹل فیصلہ اور حرف اخیر نہ مان لے، مجھے میری کبریائی کی قسم وہ میرے نزدیک مومن ہی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات کو حتمی نہیں ماننا کرو، آپ کی بات حدیث، آپ کا عمل حدیث۔ یہ سید المرسلین کی بات کو نہیں مانتا وہ اللہ کے نزدیک کا مومن ہی نہیں ہے۔
یہ اس کی غلطی ہے کہ ساروں کے لاہ کے لگائی رکھے اور خوش رہے، اپنے آپ کو دنیا کو دھوکہ دیتا رہے۔ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جلال نے پوری کائنات پہ نمونہ بھی بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے، تو حدیث کو بنایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل، قدوہ، رول ماڈل کس کو بنایا ہے؟ سید المرسلین کو، ان کی بات بھی نمونہ، ان کا کردار بھی نمونہ، ان کا عمل بھی نمونہ۔ وہ حدیث کا یہاں رک کے میں ایک بات کہتے جاؤں، شاید کسی کو سمجھ آ جائے، جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کا بھی نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس راستے سے ہم سمجھ سکیں یہ قرآن ہے۔ وہ نبی کی زبان پہ پہلے آیا، تب ہی وہ قرآن ہم نے سمجھا۔ ایک ہی راستہ ہے، کسی کتاب کا وزن اور اس کی قیمت کا پتہ اوسط سے لگتا ہے۔ قرآن پیش کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جب اس کی زبان سے یہ بات نکلی ہے قرآن اللہ کی کلام، تو پہلے اس زبان کی عظمت کو جب تک مانیں گے نہیں قرآن ثابت کیسے؟ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات حدیث ہے، پہلے ماننا پڑے گا حدیث کو، تبھی قرآن پر ایمان ہوگا، ورنہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ اللہ جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كان الدين عند السورية لنال به رجل من فارس او قال من ابناء فارس۔ لوگوں اگر دین سوریہ تک بلند ہو جائے، یہ فارسیوں میں سے کوئی ایسا آئے گا جو وہاں اس بلندی پہ جا کے بھی علم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا مصداق جو ہے پھر وہ دنیا کو دکھانا تھا، اللہ کا فیصلہ ہوا۔ جمعے کی نماز کے بعد 13 شوال 194 ہجری کو ایک ایسا انسان پیدا ہوا، اس سے اللہ نے وہ کام کیا جو آج تک کسی کی نصیب نہیں۔ باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی بہت چھوٹی عمر تھی اس بچے کی۔ احمد بن حفص بیان کرتے ہیں جب وہ قریب سے دنیا سے جاتے وقت میں نے پوچھا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ دیا، تو امام بخاری کے باپ نے کہا تھا ما تركت درهما من حرام ولا درهما من شبهة، میں اپنی اولاد کے لیے حلال دو شے چھوڑ کے جا رہا ہوں، حرام کا درہم تو دور کی بات ہے، میں نے ایک درہم بھی شبہ کا نہیں چھوڑا۔ یہ بچہ کس طرح علمی خانوادے میں آنکھ کھولتا ہے، اپنے ہی شہر کے علماء سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ ابو حاتم الوراق لکھتے ہیں امام بخاری نے مجھے کہا اُلْحِقْتُ حِفْظَ الْحَدِيثِ وَأَنَا فِي الْكُتَّابِ، میں ابھی تختی لکھتا تھا، میں مطلب ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، لیکن حدیث کو یاد کرنا جو ہے اللہ نے مجھے اس کی بڑی صلاحیت دی اور اللہ نے مجھے توفیق سے میں نے پوچھا وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذَّا آپ کی عمر کی نبی تھی، کہا 10 سال کی عمر میں مجھے حدیث یاد کرنے کا شوق۔ یہ 11 سالہ انسان بچہ علامہ داخلی کے پاس پہنچے، مشہور زمانہ محدث پڑھا رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی اور حدیث کی سند پڑھتے ہیں اور سند پڑھتے پڑھتے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں نے فلاں سے روایت کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ لفظ سنے سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، تو یہ 11 سالہ بچہ بول کے کہتا
کہتا ہے استاد محترم ان ابا الزبیر لم يروي عن ابراہیم، ابو زبیر نے تو ابراہیم سے روایت نہیں کیا، مناسب ہو تو اسی کتاب کو دیکھ لیا جائے۔ امام بخاری کے استاد علامہ داخلی اٹھتے ہیں، مراجعت کرتے ہیں، پھر واپس آ کے پوچھتے ہیں کیف هو یا غلام، بچے تم بتاؤ۔ کہا سفیان عن ابی زبیر هو ابن عدی، یہ الفاظ آپ سے چھوٹ گئے۔ اتنا بڑا محدث یہ بات سن کے کہتا ہے بیٹا ایسے ہی ہے، کسر اللہ من امثالک، میرے جیسے اور ہے۔ علامہ بھی گندی بیان کرتے ہیں، استاد ہیں۔ کلما دخل علی محمد بن اسماعیل، جب بھی کلاس میں امام بخاری آ جاتے بہت چھوٹی عمر ہے تو حالت کیا ہوتی؟ تحیرت ولا ازال خائفا، یعنی یخشى ان یخطئ بحضرته، کہتے کلاس میں اگر امام بخاری آ جاتا میں ڈرتا ہی رہتا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کیا کمال دیا۔ محمد بن ازہر سجستانی بیان کرتے ہیں كنت في مجلس سليمان بن حرب والبخاري معنا يسمع ولا يكتب، ہم سلیمان بن حرب کی مجلس میں بیٹھے تھے، امام بخاری بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم لکھتے تھے، امام بخاری لکھتے نہیں تھے۔ کسی نے کہا میں لکھوں گا، اس کو کیا مسئلہ یہ لکھتا کیوں نہیں؟ کہنے والے نے کہا یرجع الی البخاری ویکتب من حفظہ، جب یہ اپنے گھر واپس جائے گا نا، اس کو اللہ نے میموری کارڈ اتنا مضبوط دیا ہے وہاں جا کے سب کچھ۔ ابو بکر الجوزانی بیان کرتے ہیں ما رأيت مثل محمد بن اسماعیل كان يأخذ الكتاب من العلم فيطلع عليه اطلاعة واحدة فيحفظ عامة أطراف الحديث من مرة واحدة۔ میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، یہ ایک مرتبہ کتاب کو بس کھولتا ہے، ایک مرتبہ کھولنے سے ایک سر تیسری سے یاد ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں نے یہ اعتراض کیا، اعتراض کے ساتھ ہی لکھتا نہیں ہے، کسی نے کہہ دیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم نے جو حدیثیں لکھی ہیں تم اس کو ذرا کھولو، میں سناتا ہوں، ایک نہیں 15,000 حدیثیں امام بخاری کے ہونے سے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں امام بخاری 8 مرتبہ آئے ہیں۔ بغداد جو مدینۃ العلم کے نام سے معروف تھا، بڑے بڑے دیوان محدثین فقہا، جب یہ بچہ سایہ ہے، لوگوں کا شوق، لوگوں کا ذوق دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ امام ہے۔ انہوں نے طریقہ نکالا کہ 10 لوگ تیار کیے، 10 حدیثیں میں بھی سند کوئی اور متن کوئی، اور یہ بیٹھے ہیں امام بخاری، ایک کھڑا ہوا اس نے 10 حدیثیں پیش کی، متن اور سند کو گھٹ گھٹ کر کے۔ امام بخاری جب حدیث لکھتے کہتے ہیں عارف میں نہیں جانتا، 1 2 100 حدیثیں ایسے بیان کی۔ کہنے والا کہتا ہے یہ ہے امام، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن کہنے والے نے کہا رجل فہیم، یہ بندہ سمجھ گیا۔ 10 لوگوں نے 10 حدیثیں بیان کی، متن کوئی اور سند کوئی۔ امام بخاری کھڑے ہوئے کہتے ہیں اما حدیث الاول فقلت كذا وهو كذا، تم نے پہلی حدیث اس طرح پڑھی ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے۔ اما حدیث الثانی فقلت كذا وهو كذا، تم نے دوسری حدیث اس طرح پڑھی وہ اس طرح نہیں ہے، اصل حدیث اس طرح ہے۔ یہ 100 کی 100 حدیثیں امام بخاری نے سنا دی۔ امام ابن حجر کہتے ہیں من عجب من رده الخطأ الى الصواب فانه كان حافظا، ہمیں تعجب اس بات کا نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں صحیح سنائی ہیں، بل العجب من حفظه للخطأ
على ترتیب ما القوه من مرة واحدة. ہمیں تعجب تو اس بات سے ہو رہا ہے 100 حدیثیں ایک مرتبہ گھٹ گھٹ کی ہوئی سنی، اسی ترتیب سے امام بخاری نے یاد بھی کر لی، پھر ان کا رد نہیں کر. اللہ جلال جس سے کام لینا چاہے پھر اس کو صلاحیت سے بھی نواز دے. امام بخاری نے 1080 اساطیر كتبت عن 1080 نفسا ليس فيه إلا صاحب حديث ولست أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. یہ 1080 اساتذہ سارے کے سارے محدث اور سب کا عقیدہ ہو ایمان قول و عمل ہے، صرف دعویٰ نہیں، اس میں عمل شامل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح مکی کا سفر کر رہے ہیں، مدینے کا سفر کر رہے ہیں، بلخ کا سفر کر رہے ہیں، نیچر کا سفر کر رہے ہیں، مصر کا سفر کر رہے ہیں، مغرب کا سفر کر رہے ہیں، اور اللہ ذو جلال کی توفیق سے 16 سال کی عمر ہوئی. امام بخاری فرماتے ہیں حافظ قطب المبارک ووديع وعرفت كلام هؤلاء يعني اصحاب الرأي. میری 16 سال عمر تھی، میں نے عبداللہ بن مبارک اور وقی کی کتابوں کو ازبر یاد کر لیا تھا، اور اصحاب رائے کی ایج کے سے واقفیت ہو چکی تھی کہ یہ کرتے کیا. 18 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں صنفت قواعد السعادہ، میں نے صحابہ کرام کے فیصلوں پر مشتمل و تابعین اور تابعین کے فیصلوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی. وَكُنْتُ أَكْتُبُهُ فِي اللَّيَالِ الْمُقْمِرَةِ، میں رات کی چاندنی میں بیٹھ کے اس کو لکھا کرتا. وَقَلْ لَسْتُمْ فِي التَّارِيخِ إِلَّا وَلَهُ عِنْدِي قِصَّةٌ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ يَطُولَ الْكِتَابُ. ہر وہ نام جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے میرے پاس اس کے بارے میں قصہ ہے، میں نے تو یہ مختصر کیا ہے تاکہ کتاب نہ ہوئی. 23 سال کی عمر ہوئی، امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھنے کا آغاز کیا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ان کے ہاتھ میں پنکھا ہے اور یہ ہوا دے رہے ہیں. کہتے ہیں فسألت بعض المعبرین، میں نے تعبیر کرنے والوں سے سوال کیا، انہوں نے تعبیر کی انت تذوق عنه الكذب، آپ اللہ کے رسول سے جھوٹ کا دور کریں گے. میں نے اس سے نیچے بنا لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جو استاد نے بھی رہنمائی دی تھی. اسحاق کے گواہ ہوئے نے کہا تھا لو جمعت كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، کاش تم میں سے کوئی ایسا بچہ ہو، ایسا شاگرد ہو، یہ صحیح حدیثوں کو جمع کر. اور اس زمانے میں کتابیں تو موجود تھی جس میں صحیح اور ضعیف دونوں الگ الگ نہیں. امام بخاری کہتے ہیں میں نے عزم کیا کہ میں یہ کام کروں گا. اس انسان کی نیت کے کیا کہنے، جب اس کتاب کا خطہ بنایا ہے، سنوپسس بنائے ہیں، تو لوگ کر رہے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں 16 سال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مکمل کی. عمر بن محمد المجیری کہتے ہیں میں نے سنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ما وضعت حدیثا فی الجامع الصحیح، میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری میں نہیں لکھی جب تک میں نے 4-5 کام نہیں کیے. الا اغتسلت، میں غسل کرتا، وصلیت رکعتین، میں 2 رکعتیں پڑھتا، واستغفرت اللہ تعالی، میں استخارہ کرتا، وتيقنت صحته، میں اس کی صحت کا یقین کرتا، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله، میں نے ان حدیثوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجت بنا. کبھی موقع ملے تو اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا کہ اس شخص کا اللہ سے تعلق کتنا تھا. ہر حدیث میں استخارہ. آج 1000 لوگ بیٹھے ہوں تو کتنے لوگ ہیں جن کو استخارے کی دعا یاد ہے اور اٹھ کے کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کیا کیا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 96 کتابوں پر مشتمل، 3450 ابواب پر مشتمل
کی حدیثوں کو صحیح بخاری میں جمع کیا اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ ہی کیا۔ تو یہ باتیں ختم ہو گئی۔ پوچھنا ہے تو ان ہستیوں سے پوچھو، یہ جو ہماری جماعت کا اصل چہرہ ہے علماء، جن کی زندگیاں اس قیمت میں بیت کی، اس علم کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان مبارک ہستیوں سے پوچھو، اللہ ان کی زندگیاں لمبی فرمائے اور برکت والا بنائے۔ یہ بخش ہے وطن عزیز کے، ان کی قدر کیجیے۔ ایک وقت آئے گا تم رویا کرو گے، آج وقت ہے کہ ان سے سیکھ لو جنہوں نے زندگیاں لگائی، اور کس قدر خوشی کی بات ہے یہ سعادت ہمارے شیخ مکرم کو بھی اللہ نے دی، جنہوں نے کسی صحیح بخاری کو جس طرح امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری 16 سال میں لکھی، اور امام شوکانی کہا کرتے تھے لا ہجرت بعد الفتح، کسی نے کہا کہ کوئی صحیح بخاری کی شرح لکھ دے گا فتح الباری کے بعد لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج زندہ ہوتا ابن خلدون جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں پہ قرض ہے امام بخاری کا، آج زندہ ہوتا تو سمجھتا کہ فتح الباری کے بعد یہ قرض اتر گیا۔ اسی صحیح بخاری کا ترجمہ اور تشریح اللہ عز و جل نے اس مخلص اپنے پیارے بندے سے مکمل کروایا۔ اللہ عز و جل ان کے درجات کو بلند۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری 16 سال کا گزارا۔ یہ کیسا انسان ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ما اخرجت خراسان مثل محمد بن اسماعیل، خراسان کی سرزمین میں ایسا انسان پیدا کیا۔ امام بخاری اپنے استاد جتنے اساتذہ تھے ان سب سے زیادہ جن کے بارے میں خوف زدہ تھے وہ علی بن مدینی تھے، اور وہ استاد بھی کہتے ہیں لم یر البخاری مثلہ، اور امام بخاری نے بھی آپ نے جیسا نہیں دیکھا ہوگا، یہ ایسے ہی اسے رکھتا رہتا۔ امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت علیل السماء اعلم بحدیث رسول اللہ ولا احفظه من محمد بن اسماعیل، میں نے آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے امام بخاری جیسا حافظ حدیث اور علم حدیث اور علم حدیث کو جاننے والا کوئی 7 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے امام ابو ذر رازی، لیکن راوی کہتے ہیں رأیت ابا زرعہ رحمہ اللہ جالسا عند البخاری كالصبي يسأل عن علل الحدیث، بچوں کی طرح امام بخاری کے پاس امام ابو زرعہ بیٹھے تھے اور حدیث کی علتوں کے بارے میں امام بخاری سے سوال کرتے۔ کیسے لوگ تھے؟ حشیم کہتے ہیں مجھے کھانا کھا لینے تو آگے ہو، میں اگلا کھانا اس وقت کھاؤں گا جب 20,000 حدیثیں سناتا ہوں۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں مجھے سویا ہوا اٹھا دے، میں اگلی مرتبہ سوؤں گا اس وقت جب 24,000 حدیثیں سناتا ہوں۔ ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں اچھا مجھے جب آ جاؤ تو بتا دینا کہ میں واقعی سننا چاہتا ہوں، تو 36,000 حدیثیں سنا کے اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں 70,000 حدیثیں میں سنا سکتا ہوں۔ کیسے لوگ تھے؟ عمار بن اسامہ جیسے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 حدیث لکھی تھی۔ آج وہ لوگ باتیں حدیث میں کرتے ہیں جن کو حدیث کا معنی نہیں پتا۔ امام ابو ذر رازی جن سے پوچھا گیا کہ 7 لاکھ حدیثیں آپ کو یاد ہیں، کتنا سبق کیا ہے؟ 30,000 حدیث کون جانتا ہے؟ پوچھنے والا بھی بادشاہ ہوگا، کہتے ہیں بس 30,000 میل پیدل چلے، مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد، چلا تو پیدل اور بھی ہوں 30,000 میل سے زیادہ، پھر میں نے گرنا چھوڑ دیا۔ 3 بر اعظم پیدل چلنے والا انسان کو معلوم۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں امام احمد کو 10 لاکھ حدیث ہے۔ کسی نے سوال ذکر کیا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دور کیا، اس سے پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک کو بھی ان کی حدیث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری دیکھی اور پھر وہ وقت آیا دنیا میں مانا اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب وہ صحیح بخاری۔ اس کتاب کو جب امام بخاری نے لکھا تو اللہ جلال نے کیسی اس انسان کو عقل دی ہے۔ جس کتاب کا آخری باب آپ نے اس روشن چہرے سے سنا باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ جلال نے اس کو کتنی گہریت کر دی، سچ کہا تھا رجاء و رجاء ہے۔ امام بخاری کے بارے میں کان آیۃ من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض، اسے اللہ کی نشانی چلتی پھرتی دیکھنی ہے امام بخاری کو۔ فلاس نے کتنی بڑی بات کہہ دی، کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، جس حدیث کو امام بخاری جانتے نہیں وہ حدیث نہیں۔ قتیبہ بن سعید کہتے ہیں لو کان البخاری فی الصحابہ لکان آیہ، اگر امام بخاری صحابہ میں ہوتے تو ایک نشانی ہوتی۔ رجاء بن مرجع کہتے ہیں فضل البخاری فی زمانہ كفضل الرجال على النساء، اللہ نے کیا کمال دیا تھا اس انسان کو جس طرح مرد کو عورت پہ فضیلت دی، اپنے زمانے میں علماء کے اوپر اس طرح سے افقہ خلق اللہ فی زماننا۔ بندار بن بشار کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سب سے بڑا فقیہ اگر ہے امام بخاری۔ عبداللہ بن حماد العمری کہتے ہیں اور کتنی بڑی بات ہے، کاش لو قدرت ان ازيد من عمري في عمر محمد بن اسماعيل فعلت، لان موتي موت رجل واحد وموت محمد بن اسماعيل فيه ذهاب العلم، اگر میں طاقت رکھتا تو اپنی زندگی امام بخاری کو دے دیتا، اور میں تو بہت ہوں گا تو ایک انسان بہت ہوگا جب یہ شخص چلا گیا تو علم چلا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اللہ جلال کی کلام کو باب بنایا ہے، معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ جلال میزان قائم کریں گے جس پہ وزن کیا جائے گا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ لِيُوزَنَ، انسانوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، انسانوں کی باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ صرف یہ نہیں، انسان کے قول کا بھی وزن ہوگا، اس کے عمل کا بھی وزن ہوگا، ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا جس میں نیکیاں اور برائیاں لکھی جا رہی ہیں، اور انسان کا بھی وزن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں یہ روشن چہرے پڑ چکے ہوں گے، ابو مالک اشعری کی حدیث جو قیامت کو ترازو لگایا جائے گا، اس کے بارے میں الگ بات حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ اتنا بڑا ترازو ہوگا لو وضع السماوات والارض ومن فیہن فی کفۃ لوسعتہم، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں قیامت کو رکھ دیا جائے، اتنا بڑا ترازو لگے گا تو ایک پلڑا پھر بھی بھرے گا نہیں، لیکن انسان خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، جو الحمدللہ کہتے وہ ترازو دونوں پلڑے اس کے نیکیوں سے لبالب بھر جائے، قول کا بھی وزن، عمل کا بھی وزن ہوگا۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، سب سے بھاری چیز جو میں اعمال میں آئے گی وہ اچھا اخلاق۔ انسان کا نام اعمال جو رجسٹر ہے وہ بھی کھلے گا۔ نبی حدیث ہے جب ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی کوئی نیکی اللہ فرمائیں کہ اس کی کوئی نیکی دے، فرشتہ اسکارٹ لے کے آئے گا کتاب جس میں کلمہ توحید لکھا ہوگا، اس کو کہا جائے کہ ذرا وزن ہوتا دیکھ لو، کہے گا اس کارڈ سے میرا کیا بنے گا، نیکی کوئی نہیں اس کے ساتھ، اتنے گناہ۔ فَتُوضَعُ الْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، جب اس توحید کے کلمے
جائے گا وہ ان سارے گناہوں سے بھاری ہوگا، گناہوں کا پردہ اٹھ جائے گا، اسی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے تو امام بخاری نے آخری کتاب توحید لائی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کسی آخری کلمہ زبان پہ لا الہ الا اللہ آ جائے وہ جنت میں جائے گا۔ انسان کا بھی وزن ہوگا، لیکن یہ وزن دنیاوی نہیں ہے تو دنیا میں موٹا ہے تو وہاں بھی وزنی ہوگا، نہیں، نیکیوں برائیوں کی وجہ سے وزن ہوگا۔ انه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا موٹا تازہ، لیکن جب وزن ہوگا تو برائیاں کرتا ہوگا دنیا میں تو اس کا وزن منچر کے پر جتنا بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اتارنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود درخت پہ چڑھے، پنڈیاں بڑی باریک تھی، ہوا آئی تو پنڈیاں کام میں لگ گئی، صحابہ دیکھ کے مسکرا دیے، اللہ کے رسول نے تھام لیا، فرمایا مما تضحكون، کیوں ہنس رہے ہو؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈیاں کو دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقر فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان میں کل ان پنڈلیوں کا وزن ہوگا کہ دونوں پنڈلیاں بہت پہاڑ سے بھی وزنی، میں سقاہ الى حرام، کہ ان پنڈلیوں نے کبھی اس عبداللہ بن مسعود کو برائی کی طرف لے گا۔ کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو بغیر حساب کے جنت ملے گی۔ وعدنی ربی ان یدخل لامتی 70,000، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں وہ داخل کریں گے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں مع کل واحد 70,000، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید، 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے، 4,90 کروڑ لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں گے، کافروں کو بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسا کہ امام قرطبی نقل کرتے ہیں فلا تقیم لهم یوم القیامت وزنا، کافر کا کوئی عمل ہے ہی نہیں اس قابل کہ اس کا وزن کیا جائے، باقی جتنے لوگ ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت میں جائیں گے، جن کی برائیاں زیادہ ہوگی انہیں سزا تو بھگتنی کی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو دے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، مجاہد ابن جبر سیدنا عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے 102 کو فوت ہونے والے یہ واحد وہ شخص ہے جنہوں نے عبداللہ ابن عباس سے پورا قرآن اس کی تفسیر 3 مرتبہ ایک آیت کر کے پڑھی۔ وہ بیان کرتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس جو ہے یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں ہے، القسطاس القسطاس دونوں ہی متواتر قراءات ہیں۔ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، اگر باب اقسط يقصد اقساطا فهو مقسط آئے تو یہ عدل کے معنی میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، انصاف کرنے والے عدل کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جو عدل کرتے ہیں اپنے گھریلو معاملات میں اور جو ذمہ داری اپنے فیصلوں میں عدل کرتے ہیں۔ اگر قاسم کا یکسی مقام استعمال ہو تو پھر یہ ظلم و زیادتی کے معنی میں ہوگا۔ وَأَنَّ الْقَاسِمُونَ فَكَانُوا بِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جو ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں اس طرح انسان برائیاں کرنے والے جنت میں جائیں گے، جن بھی جائیں گے، نیکیاں کرنے والے جن بھی جنت میں جائیں گے، جیسے کہ امام شوکانی نے بیان کیا ہے جن نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، سورۃ الجن میں اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسانوں کے اندر تبر کے بازیاں ہیں ان کی بھی۔ یہ کون سا پتا ہے ہمیں کہاں کتنے جن بیٹھے ہو بھی پتا، تو بھی جو اللہ کی مخلوق ہے۔ حدثني احمد بن اشکاب امام بخاری کے وہ استاد ہیں، 217 میں آخری ملاقات مصر میں امام بخاری نے، وہ کہتے ہیں مجھے محمد بن فضائل نے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے، وہ بیان کرتے ہیں ابو
عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں، وہ سیدنا ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہیں، لیکن زبان پہ بہت ہلکے ہیں، لیکن ترازو پہ بہت بھاری ہوں گے. وہ کلمات کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. امام کرمانی بیان کرتے ہیں، امام بخاری نے ایک باب پڑھا ہے، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اشار بهذا انه وضع کتابه قسطاسا ومیزانا یرجع الیہ. اشارہ کیا ہے امام بخاری نے، لوگوں میں نے صحیح بخاری کو بھی میزان بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کسی نے اپنے علم کا وزن کرنا ہو تو کس سے کرے گا؟ راج باقی و میزان. جس نے صحیح بخاری نہیں پڑھی اس کو مکمل عالم لوگ مانتے نہیں. اور ایک نہیں، امام بخاری نے طرح طرح کے وزن دیے، نیت کا وزن بتایا ہے. کتابیں مختلف کھولتے ہیں، کتاب الطہارت سے کتاب شروع ہو رہی ہے، کتاب العلم سے شروع ہو رہی ہے. امام بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا. بتانا یہ چاہا ہے علم ہوتا ہی وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بتایا. امام بخاری پہلے حدیث لے کے آئے ہیں انما الاعمال بالنیات. بتانا یہ چاہتے ہیں پڑھنے والوں، پڑھانے والوں، بیان کرنے والوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، نیت خالص کر کے، تم بھی نیت خالص کر کے یہ ساری. کیسا زیرت انسان تھا. پہلی حدیث لے کے آئے حدثنا الحمیدی عبداللہ بن زبیر، آخری حدیث حدثنی احمد بن اشراق. وہی مکہ سے شروع کی مدینہ میں ختم ہوئی. پہلی حدیث اس استاد سے لائے جن سے مکہ میں پڑھا جو مکی استاد ہے، اور آخری حدیث اس استاد سے لائے ہیں جو بدری ہے جن سے مدینہ میں پڑھا ہے. اس طرح امام بخاری کو اللہ نے سوچ دی. پہلے حدیث نیت کے لیے آئے ہیں اور آخری باب باندھا ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. نیت ٹھیک ہے کہ نہیں یہ پتہ چلے گا یا بدل. امام بخاری نے نیت کا بھی وزن کیا ہے، ساتھ اپنی عقل کا بھی وزن کر کے دکھایا ہے. یہ بندہ تو نہیں سوچ سکتا کیسے 34 اور 36 مرتبہ حدیث لائے ہیں اور ہر حدیث سے الگ مسئلہ. امام بخاری نے ایک اور وزن جہاں نیت کا وزن سکھایا ہے، جہاں عقل کا وزن سکھایا ہے، وہاں فکری اوزان کو بھی درست کیا ہے. کتاب التوحید میں کیا ہے؟ امام بخاری نے اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، ذات کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے. دنیا میں افکار آئے کیسے کیسے، کچھ لوگ تحریری ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہے وما یحرکنا الا الدعاء. ایک فکر آج سننے کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی ذات تو ہے لیکن آدم کی شکل میں تھی، اس لیے تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. مثنوی رومی بھی یہی کچھ روم ہے. ایک تیسرا فکر بھی گردش کر رہا ہے اللہ تو ہے لیکن محمد مصطفیٰ کی شکل میں مدینہ میں اتر آئے تھے. آپ یہ دیوان فرید کو اگر کھولے تو آپ خریدنے. ایک چوتھا فکر بھی موجود ہے، اللہ تو ہے لیکن انسانی شکل میں ہے. شاید شمائل امدادیہ کسی نے پڑھی ہو یا دیکھی ہو، اور وہاں لکھتے ہیں یہ مہاجر مکی کی ہے. بعض تو غصے میں آ کے وہ فروغ مکی کہہ دیتے ہیں. ایک فکر یہ بھی ہے آپ کو جو چیز بھی نظر آتی ہے یہ اللہ ہی ہے. ابن عربی کا یہی عقیدہ تھا. یہ حلولیت کا عقیدہ نعوذ باللہ کو کہا کرتا تھا ومن الکلب والخنزیر الا الہنا، کہ یہ کتا اور خنزیر بھی نعوذ باللہ ہمارا رب ہے، اس لیے ہمارے یہ نظر آتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. امام بخاری نے ثابت کیا ہے، یہ وزن درست کیا ہے. اور وزن کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، مستوی علی العرش ہے،
پوری مخلوق سے جدا ہے۔ صفات کے بارے میں بھی امام بخاری نے مستوی العرش کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کی بات کی، اللہ تعالیٰ کی کلام کی بات کی۔ کیونکہ آج کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات نہ اللہ کی صفات نہیں ہے، معطلہ کی طرح وہ ہر چیز کو مانتے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کی صفات تو ہے لیکن انسانوں جیسی ہے، مشبہ عورت ہے، ہاتھی کا بھی پاؤں اور چوٹی کا بھی پاؤں دونوں مخلوق کے برابر ہے۔ جب خالق و مخلوق کی ذات ایک جیسی نہیں ہو سکتی تو صفات کیسے ہوگی؟ تیسرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو ہیں، صرف تو ہے، لیکن اس سے مراد ہاتھ نہیں ہے، قوت ہے، معافیہ بن کے تعبیر کرنے والی۔ امام بخاری نے ثابت کیا اللہ کی صفات صفات کمال ہے، من غیر تشبیہ، من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تمثیل۔ نہ ہم تشبیہ بیان کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ کیسی صفات ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے اس کی شان۔ امام بخاری نے انسانی طاقت کا بھی وزن کیا ہے۔ آپ نے پہلے بھی یہ بات سنی ہوگی، اللہ عز و جلال ہمارے شیخ مکرم کی لمبی زندگی دے، اس قدر زیرت جو ہے سوچ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ امام بخاری کی بخاری پڑھے تو ایک نہیں، جگہ جگہ پہ ترتیب ایسی قائم کی ہے کمال ہی کرتی ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے جب مدینہ یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے تو ذمہ داری لگائی گئی کہ نبی میں جو حاجی آتے ہیں تو ان کو حج عمرے کا طریقہ بیان کریں۔ تو وہاں ایک شخص سے سوال کیا گیا کہ ایک عورت کا خامن گم ہو گیا، اس نے نئی شادی کر لی، پہلا خامن بھی آ گیا، تو اب کیا کرے؟ اللہ ہدایت دے، یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے فتویٰ دینا۔ اس نے سوچا ہی کچھ، اس نے کہہ دیا ٹاس کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ساری خیر ہی بن گئی۔ احناف یہ کہتے ہیں جب تک جس عورت کا خامن گم ہو جائے اس کی 120 سال عمر نہ ہو اس وقت تک آگے شادی نہیں کر سکتے۔ 121 سال میں شادی کر سکتے، وہ ہے تیار اتنی عمر میں شادی کرنے والا؟ عمر امتی من بین 60 و 70، ریشو عمر جس امت کی اللہ کے حکم نے فرمایا وہ 60 سے 70 ہے۔ اس قدر ظلم اور بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں۔ ایک موصوف نے تو کتاب بھی لکھ دی، الحیلۃ الناجحہ للحلیمۃ العاجزہ، کتاب بھی لکھ والی کی بہترین حیلہ ہے، تو اس کو استعمال کر لو 120 سال تک۔ جب بات نہ بنی تو کہتے ہیں مالکیوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اچھا مالکی کیا کہتے ہیں؟ 4 سال تک انتظار کرو۔ دلیل کیا ہے؟ رائے کی ایک روایت۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب حکم المفقود، حکم کس کا بیان کرتے ہیں؟ مفقود کا، فی اہلہ و مالہ، مال گم ہو جائے یا کوئلو یا کسی گم ہو جائے۔ صاحب روایت لے کے آئے، یزید بن مولا مبعث کی روایت لائے، امام زہری کا فتویٰ نقل کیا، عبداللہ بن مسعود کی بات لائے ہیں، لوڑی کا قصہ لے کے آئے ہیں جس کا 1 سال تک مالک نہ ملا تو اس کی قیمت کو سمجھا ہے۔ امام بخاری نے یہ وضع میں درست کیا ہے، وہ مسلمان اور انسانوں کی اتنی طاقت کو اتنا بوجھ ڈالو۔ وہ کہتے ہیں نہیں 500 آیتیں احکام کی ہیں تو 2000 حدیثیں احکام کی ہیں، 2500 ہو گئے، تو مسئلے تو 5000 سے اوپر ہے، تو باقی تو خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ باقی کیا کرنا پڑے گا؟ امت کو گمراہی کا راستہ دینا پڑے گا۔ قرآن و حدیث موجود ہے، علماء امت کے محنتیں موجود ہیں، حدیث کو ساتھ۔ آخری بات امام بخاری نے محبت اور نفرت کا معیار بھی دیا ہے۔ محبت عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتی، نفرت مخالفت کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتی۔ کس قدر ذہین تھے امام بخاری، مثال بیان کیا کرتے ہیں حضرت شیخ، کتاب الجمعہ کو دیکھ لو۔ ایک گروہ کہتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جمعہ وہاں ہوگا جو شہر ہو،
بازار ہو، عدالتیں ہوں. میں سوچتا تھا کہ ہمارے جیسے دیہاتی میں جمعے سے رہ گئے تو دیہات میں تو عدالتیں. امام بخاری کے باب مانتا ہے باب الجمعہ فی القرى والبدن. شہروں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، دیہاتوں میں بھی ہو سکتا ہے. روایت میں کیا ہے ان اول جمعہ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في مسجد عبد القيس في جوازة من البحرين. سب سے پہلا جمعہ جو ہے مسجد نبی کے بعد بحرین کے اندر جوازہ بستی میں ہوا ہے. اگر وہاں جمعہ ہو سکتا ہے تو آگے دیہاتوں میں بھی ہو سکتا ہے. کچھ نہیں تھا، بس بات بنتا ہے وہ حدیث سے. مالکیوں کے نظریہ سامنے آیا کہ ہر بندے پہ فرض ہے. اچھا جی، امام بخاری نے باب باندھ دیا باب رخصہ الا یعبد الجمعہ. اور رخصت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے جو جمعے میں نہیں آ سکتا. سنن ابی داؤد کی روایت کو سامنے رکھی ہے، باب باندھا اس میں حدیث ہے کہ جمعہ ہر شخص پہ واجب ہے لیکن فرض نہیں ہے. تو عورت پہ نہیں ہے، بچے پہ نہیں ہے، مملوک پہ نہیں ہے، مریض پہ نہیں ہے، اس پہ تو فرض نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیانات تو بالکل واضح. تیسرا گروہ اٹھا، وہ کہتے ہیں جب تک 40 بندے سامنے نہ بیٹھے ہوں تو خطبہ جمعہ نہیں ہوتا. میں اس پہ بھی کسی دن سوچ رہا تھا کہ آج کل بندے میں شروعی پہنچتے ہیں 40 کر آتے ہیں کچھ چیز آنا ہوتی ہے. اس وقت بھی آتی ہے جب خطبہ ختم ہونے والا ہو، ہم تو ساری رہ گئے. امام بخاری نے بڑا باندھا ہے باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقي جائزة. اللہ کے رسول کے سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے. اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، اگر 12 صحابہ کو خطبہ ہو گیا تو آگے ہمارا بھی ہو گیا. عطاء بن ابی رباح کے بارے میں لکھنے والوں نے کہا اتنے بڑے امام تھے، ان سے پڑھنے والے سامنے 5 بیٹھے. تو یہ تو کمیت کی تو بات نہیں ہے کہ کتنی تعداد ہے. وہاں تو 3 لوگ ہوں تو کوئی ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. ایک چوتھا گروہ آیا کہتے ہیں جمعہ زوال سے پہلے ہوگا. امام بخاری نے باب باندھا باب الجمعہ اذا زالت الشمس. زوال کے بعد جمعہ ہوگا. اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ احناف اور مالکیہ اور شافعی اور حنابلہ کا رد بھی کر دیا. رد کیا کرنا تھا انہیں صحیح راستہ. امام بخاری کی روایت كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان عن اللسان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. اگر کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمده کہہ دے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی چاہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کو نصیحت کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ تم سبحان اللہ وبحمدہ نہ چھوڑنا. بہا یرزق کل شیء، ہر چیز کا رزق اللہ اس کلمے کی وجہ سے دیتے ہیں. صلاۃ کل شیء، اللہ نے ہر چیز کی عبادت اس کلمے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دوسری روایت میں آتا ہے احب الکلام الی اللہ، سب سے افضل سب سے محبوب کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دیہاتی آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کو بات بتائی، مجھے نفع مل جائے. آپ نے فرمایا تو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ. یہ سن کے چل پڑا، سوچتا سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہے؟ الحمد للہ اللہ کی طریقے میرے لیے کیا ہے؟ دیہاتی بھی سیدھا ہی ہوگا نا، نفی کی بات پوچھنے آئے. اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی کبریائی بیان ہے، میرے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بھی اللہ ذو الجلال کی توحید میرے لیے کہ واپس آ اللہ کی ساری چیزیں اللہ کی ہوتی تو میرے لیے. اللہ کے ذو الجلال سنو کہ تم سبحان اللہ کہو گے تو اللہ فرمائیں گے صدقت میرے بندے تو نے سچ کہا. جب تم الحمدللہ کہو گے اللہ پھر فرمائیں گے صدقت میرے بندے تو نے سچ کہا. اللہ اکبر کہو گے اللہ فرمائیں گے صدقت تو نے سچ کہا. لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ فرمائیں
فرمائیں کہ صدقت تو نے سچ کہا ہے، اس کے بعد تم کہنا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، جاؤ بندے میں نے معاف کر دیا۔ پھر کہنا اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، جا میرے بندے میں رحمت کی برکھا برسا۔ پھر کہنا اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے، اللہ فرمائیں گے قد فعلت، جاؤ میں تیرے بارے میں یاد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہاڑ سونا اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اس سے بہتر اگر سبحان اللہ و بحمدہ کہہ دیتا ہے، یہ پہاڑ سونے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ لَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ پوری دنیا ایک طرف اور یہ چار کلمات ایک طرف، یہ پوری کائنات سے مہنگے چار کلمات۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سبحان اللہ اگر تم کہہ دو گے 100 مرتبہ سبحان اللہ تو 100 غلاموں کی آزادی کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ کہہ دو گے تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر مل جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ دو گے 100 اونٹوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کا اجر ملے گا۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو گے تو نیکیوں سے زمین و آسمان کا خلائی بھر۔ امام بخاری کی چونکہ شروط ہیں، یہ حدیث ان کی شرط پہ پوری نہیں اتری، اس لیے اس حدیث کو نہیں لائے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہو تو مجلس درخواست کرتے ہو تب یہ پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ امام بخاری میں روایت آئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ، علماء کہتے ہیں امام بخاری نے اس سے استدلال کیا ہے کہ سبحان اللہ تو آئے کیا ہے، تو اسی پہ میں اپنی کتاب کو مکمل کرتا ہوں۔ میری اللہ ذو جلال سے دعا ہے اللہ ذو جلال کروڑ رحمتوں سے نوازے امام بخاری، الہ العالمین اور اساتذہ گرامی جن نے صحیح بخاری پڑھائی ہے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے۔ یہ پڑھنے والے صحیح بخاری اللہ ان کو عالم ربانی بنا، دنیا کے لیے نمونہ بنا۔ الہ العالمین اس جامعہ اور اس مدرسے کو توحید و سنت کی نشر و اشاعت کا بہترین مرکز بنا، اس کے بانی مقامی حکومتوں سے اللہ ان کی خیر فرما۔ جس طرح وہ تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں تو ان کے گھروں کو دنیا اور جنت میں بھی آباد فرما۔ یہاں بیٹھنے والوں کو حدیث کی محبت نصیب فرما۔ کوئی بیمار ہے تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کیوں کسی تنگی میں اللہ آسانیاں کر دے، اولاد والے ہیں تو اولاد کو نیک بنا دے، دست و بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور صدقہ جاریہ بنا، بے اولاد ہے تو ان کی جوڑیوں کو بارونق بنا دے۔ اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کو مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پرتاثیر گفتگو فرما رہے تھے قاری زبیر رحمۃ